जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। इमरान खान साहब बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की जगह तब्दील कर दी गई और जलसे की जगह तब्दील करवाई गंडापुर साहब ने। गंडापुर साहब ने ऐसा क्यों किया, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसका फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लाहेमल बना लिया। बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के 3 केसेस के बारे में पार्टी नए सिरे से अदालत के अंदर जाएगी और उससे इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को रिलीफ मिलेगा। पार्टी ये क्यों करना चाहती है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब ने कल मोहसिन हारून और चेयरमैन नैब को जो धमकी दी थी उसके बारे में इदारे ने क्या फैसला किया ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने गैर जरूरी सरकारी अखराजात पर पाबंदी लगा दी है। पाबंदी कब तक कायम रहेगी और क्या इसका कोई फायदा भी होगा ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। सबसे पहले गैर जरूरी अखराजात की तरफ आते हैं। वजारत खजाना ने पूरी सरकार के अंदर, ख्वाह वो सूबाई हो या वफाकी हो, गैर जरूरी अखराजात पर पाबंदी लगा दी है। अब किसी वजीर को, किसी सेक्रेटरी को नई गाड़ी खरीद कर नहीं दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो गैर मुल्की दौरे हैं उसको लिमिटेड कर दिया गया है। इंतहाई अहम और जो इंतहाई ज़रूरी दौरा होगा, इसके अलावा किसी दौरे पे कोई सरकारी मुलाजिम और कोई वजीर नहीं जा सकेगा। वज़रा की गाड़ियां जो हैं वो लिमिटेड कर दी गई हैं, पुरानी गाड़ियां इस्तेमाल की जाएंगी। ब्यूरोक्रेट्स को भी कोई नई गाड़ी खरीद के नहीं दी जाएगी। जो ऑफिस के इक्विपमेंट्स हैं, जो आलात हैं जो ऑफिस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, अब वो भी पुराने ही इस्तेमाल किए जाएंगे। गैर जरूरी नए आलात नहीं खरीदे जाएंगे। सिर्फ फायर सेफ्टी के लिए और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लेबॉर्ट्री के लिए जो आलात हैं वो खरीदे जाएंगे। इसके अलावा कोई आला नहीं खरीदा जाएगा। 3 साल से जो खाली असामियां हैं उनको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया। अब वहाँ पे कोई नया बंदा अपॉइंट नहीं होगा। और इसके अलावा भी जहाँ जहाँ सरकार अपनी बचत कर सकती है सारी बचतें की जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है और वो सवाल ये है कि ये पाबंदी कितना अरसा चलेगी और इसके ऊपर कितनी देर पाबंदी होगी, ये एक सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की कई मुहिमें माजी में चलती रही हैं लेकिन उसके कुछ अरसे बाद ख़त्म होगी। बल्कि मुझे जुनेजा साहब का वक्त याद है कि उन्होंने तमाम बड़े सरकारी ऑफिसर्स, ख्वाह वो फौज के साथ ही उनका क्यों ना ताल्लुक हो, उन सब की गाड़ियां छोटी कर दी थी। बड़ी गाड़ियों से उतार के उनको छोटी छोटी गाड़ियों के ऊपर बिठा दिया था और उस वक्त ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जो उन्होंने लिया था। लेकिन फिर उनके होते हुए भी ये सारी पॉलिसी रिवर्स होगी और उसके बाद फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों पर गए। बल्कि उल्टा सरकार को बहुत खर्चा बढ़ गया था सरकार का, बल्कि बहुत पैसे बढ़ गए। उसकी वजह यह है कि पहले बड़ी गाड़ियां थी पूरी सरकार के पास और फिर उनको अबेंडन करके उनको साइड पर रख के नई गाड़ियां खरीदी गई थी। जो नई गाड़ियां थी वो छोटी गाड़ियां थी। अब एक सिर्फ तो सरकार के पास बड़ी गाड़ियां जो अब इस्तेमाल नहीं हो रही उनको साइड पर रख दिया गया था और फिर जो नई गाड़ियां खरीदी गई थी जाहिर है उसके ऊपर अखराजात हुए। तो इस तरह दोहरा खर्चा हो गया। यानी जो पुरानी बड़ी गाड़ियां वो भी सरकार के पास और जो छोटी गाड़ियां जो नई लेगी वो भी सरकार के पास। तो फिर बाद में ये दोनों गाड़ियां इस्तेमाल होती रही। जो साहब थे वो बड़ी गाड़ी इस्तेमाल करते थे और साहब के जो बच्चे थे वो छोटी गाड़ी इस्तेमाल करते थे। बल्कि कई ऐसे लोग भी थे कि जिनके मुलाजम वो छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करते थे। तो उस वक्त इस ऑस्टेरिटी का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मुसलसल मैं देख रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट हो, फिर मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट हो और सो फर सो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट ने सादगी इख्तियार करने का, एक कफायशारी इख्तियार करने का फैसला किया। बल्कि अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब जब इख्तियार में आए थे तो उन्होंने तो जो बड़ी सरकारी गाड़ियां थी जो ऐवाने जो प्रेसिडेंट हाउस में थी और ऐवाने वजीर आजम में थे उनको भी नीलाम कर दिया था। उनको भी उन्होंने बाहर रखा और उसकी वीडियो बनाई थी। और बल्कि जो भैंसें भी थी प्राइम मिनिस्टर हाउस की वो भी बेच दी गई थी और उसके बाद उसकी बड़ी कवरेज की थी। और फैसल जावेद साहब जो सेनेटर हैं वो कवरेज करते थे कि ये देखें जी मियां नवाज शरीफ साहब जो थे इन भैंसों का दूध पीते थे और ये वो गाड़ियां थी जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी। लेकिन जब गाड़ियां बेची गई तो बड़ी दिलचस्प बात है कि जो पुरानी गाड़ियां थी, जो गाड़ियां अच्छी नहीं थी, उन सबको बेच दिया गया था और जो बेहतर गाड़ियां थी वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में आज तक मौजूद हैं। और जो भैंसें बेची गई थी बाद में वो भैंसें महंगी खरीदनी पड़ गई क्योंकि ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए जो दूध चाहिए था वो जब मार्केट से आप खरीदते थे
تو وہ پراپر نہیں ہوتا تھا. جب وہ پراپر نہیں ہوتا تھا تو پھر یہ بڑا مسئلہ بن جاتا تھا. تو اس آسٹیرٹی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا, بلکہ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں جو سائیکل پہ دفتر آؤں گا, لیکن عمران خان صاحب اپنے دور میں سب سے زیادہ ہیلی کاپٹر استعمال کرنے والے پرائم منسٹر تھے. وہ بنی گالا سے پرائم منسٹر آفس سے ہیلی کاپٹر پہ آتے تھے, اور بڑا مشہور واقعہ جس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ 5 روپے پر کلومیٹر پڑتا ہے. اسی طرح سرکاری دفتروں کے اندر اے سی بند کرنے کا کئی بار اعلان کیا گیا تھا, پھر جو غیر ضروری عملہ ہے اس کو کم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا, لیکن الٹیمیٹلی فائدہ کوئی نہیں ہوا. تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ مختلف ہے. تو جب تک آپ مائنڈ سیٹ نہیں بدلیں گے, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر اس قسم کی کوئی مہم کامیاب ہو سکتی ہے. تو پہلے تو مائنڈ سیٹ آپ تبدیل کریں. مجھے پچھلے دنوں امریکہ جانے کا اتفاق ہوا. آپ یقین کریں کہ وہاں پہ تمام سرکاری ملازموں کو کانٹریکٹ پہ رکھا جاتا ہے. تو پہلا سب سے بڑا خرچہ تو یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اپنے مامے پالے ہوئے ہیں سرکاری دفتروں کے اندر, جو پوری زندگی یہاں پہ رہتے ہیں اور پوری زندگی کام نہیں کرتے اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ اختیار کر لیتے, جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سرکار ان کا خرچہ اٹھاتی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ جتنے سرکاری ملازمین ہیں ان کا پروفائل چیک کریں, اور ان سے یہ پوچھیں کہ انہوں نے پچھلے 20 سالوں میں یا 10 سالوں میں کیا کیا ہے. اگر تو کسی نے کوئی کام کیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر کسی کے کھاتے میں کوئی کام نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ جو گھر دماتوں کی اتنی بڑی فورس آپ نے کریٹ کی ہے, اس کا کیا فائدہ ہے. تو میرا خیال ہے سرکار کو ہی ختم کر دینا چاہیے, ان کا کوئی فائدہ نہیں. اس کو ہر چیز کو پرائیویٹائز کریں اور وہاں پہ لوگوں کو ٹاسک دیں اور وہ کام کریں. سرکار تو بڑی تھوڑی سی ہونی چاہیے جو پالیسی بنائے. جب ہم سرکار اتنی بڑی کر لیتے ہیں کہ جتنا پرائیویٹ ادارے ہیں وہ سارے کے سارے جتنے ملازمین ان کے ہیں وہ سرکاری ملازمین کے برابر ہو جاتے ہیں, تو پھر کیسے پاکستان چل سکے گا. اور سیکنڈلی یہ لوگ کام نہیں کرتے, ان لوگوں کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ کام کو ڈیلے کریں. ایک فائل چھوٹی سی ہوتی ہے, وہ دفتروں کے اندر گھس گھس کے ذلیل ہو کے ختم ہو جاتی ہے, لیکن کام نہیں ہوتا. تو پھر ان سب کی ضرورت کیا ہے, اور پھر اس کے اوپر اخراجات کے اوپر اخراجات. میں کچھ عرصہ پہلے مجھے پچھلے سال سنگاپور جانے کا اتفاق ہوا تھا. آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ وہاں جتنے سرکاری ملازمین ہیں اور جو ان کے وزراء ہیں وہ سارے کے سارے اپنی گاڑیاں خود چلاتے ہیں. ایون صرف جو وزیر اعظم ہے صرف اس کے ساتھ پروٹوکول کی ایک گاڑی ہوتی ہے, اس کے علاوہ کسی کے پاس نہ پروٹوکول کی گاڑی ہوتی ہے نہ ڈرائیور ہوتا ہے. وہ سب لوگ اپنے دفتروں میں خود جاتے ہیں اور خود واپس آتے ہیں, اور بلکہ جو اس کے بعد بھی جو سرکاری اوقات ہوتے ہیں اس کے بعد بھی جہاں جاتے ہیں اپنی گاڑیوں پہ, اور پرانی گاڑیاں ہوتی ہیں, جبکہ یہاں پہ نئی گاڑیاں, پھر اس کے آگے ایک گاڑی, پھر اس کے ایک پیچھے گاڑی, پھر اس کے ڈرائیورز, پھر ان کی صفائی کے لیے, پھر ان کی ویئر اینڈ ٹیئر کے لیے. آپ صرف کسی دن صرف جو گاڑیوں کے اخراجات ہیں وہ نکال لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, جو چھوٹی سی گورنمنٹ ہے, وفاقی گورنمنٹ, اس کے پاس 90,000 سرکاری گاڑی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. جبکہ آپ اگر انگلینڈ جائیں تو انگلینڈ جو پوری وفاقی گورنمنٹ ہے ان کے پاس 87 گاڑیاں, 87 گاڑیاں ان کے پاس ہے, اور یہاں پہ 90,000 گاڑی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر کہاں کہاں کٹ لگانا پڑے گا آپ کو. بہرحال جلسے کی جگہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ تبدیل کر دی گئی ہے. پہلے وہ ترنول کے اندر تھی, لیکن پھر علی امین گنڈاپور صاحب نے فون کیا, اور ان کے فون کے بعد یہ سنجانی میں جو مویشی منڈی ہے وہاں پہ اس جلسے کو اب شفٹ کر دیا گیا. یہ ترنول سے 200 میٹر کے فاصلے پہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور صاحب نے درخواست کی ہے کہ ہمارے جلسے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش نہ کی جائے, اور بڑی حد تک ان کو یہ یقین دہانی کروا دی گیا ہے کہ جو خیبر پختونخوا سے جو لوگ آئیں گے, جو مظاہرین آئیں گے اسلام آباد کے اندر, ان کو نہیں روکا جائے گا. لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ پنجاب سے لوگوں کو نہیں آنے دیا جا رہا, بلوچستان سے ویسے ہی لوگ نہیں آتے, اور سندھ بہت زیادہ دور ہے. تو اب جتنا بھی جلسہ گاہ ہے اسے بھرنے کا کام خیبر پختونخوا کے لوگوں کا ہے, اور خیبر پختونخوا سے لوگ اچھے خاصے آ رہے ہیں, اور علی امین گنڈاپور صاحب اپنی سربراہی میں, اپنی قیادت میں ان سب کو لے کے آ رہے ہیں. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جلسہ ضرور ہوگا اور وقت پہ ہوگا, اور اس کے اندر لوگ بھی بہت اچھے آئیں گے, لیکن اس کے اندر کرینز کی اجازت نہیں ہوگی. نہ کرینز آ سکیں گے اس کے اندر, نہ ہی اس کے اندر بلڈوزر آ سکیں گے. اور علی امین گنڈاپور صاحب نے یقین دہانی کروائی ہوئی کہ کوئی کرین نہیں ہوگی, کوئی بلڈوزر نہیں ہوگا, ہم صرف تقریریں کریں گے اور اس کے بعد واپس چلے جائیں گے. تو بہرحال ہماری پیشین گوئی کے مطابق, ہمارے تجزیے کے مطابق یہ جلسہ ہو رہا ہے, اور ہوگا بھی بڑا جلسہ, اس میں کوئی شک نہیں. اور علی امین گنڈاپور صاحب وہاں پہ ٹھیک ٹھاک تقریر کریں گے, بلکہ باقی سب لوگ بھی بہت تقریریں کریں گے. اور میری اطلاعات کے مطابق حماد اظہر صاحب اور اسلم اقبال صاحب بھی اس جلسے کو جوائن کریں گے. گو یہ دونوں زیر زمین ہیں, لیکن یہ زیر زمین سے باہر نکل کے یہ جلسے کے اندر خطاب کر کے واپس زیر زمین چلے جائیں گے. تو بہرحال مبارک ہو پاکستان تحریک انصاف کو, ایک بڑا جلسہ
ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو آج بلکہ کل 3 ریلیف مل گئی ہیں، اور یہ جو تینوں ریلیفیں ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد ملی ہیں، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم اس کو چیلنج کریں گے۔ پہلا جو کیس ہے وہ توشہ خانے کا کیس ہے، جسے توشہ خانہ 2 کہتے ہیں۔ اب یہ کیس نیب نے بنایا تھا تازہ، اور اس کے اوپر سماعت بھی جاری تھی، اور ایسے امید لگ رہی تھی کہ عنقریب اس کا فیصلہ آ جائے گا، لیکن کیونکہ یہ 50 کروڑ سے نیچے کا کیس ہے، اور اس وقت کیس بنانے والوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نظر ثانی درخواست قبول ہو جائے اور اس کے بعد نیب کے دائرہ کار سے یہ باہر نکل جائے۔ تو اب کیونکہ نیب کے دائرہ کار سے یہ باہر نکل چکا ہے کیس، تو عمران خان صاحب کے وکلاء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسے چیلنج کریں گے۔ تو اب توشہ خانہ 2 کا کیس جو وہ چیلنج ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی گورنمنٹ نے اسے ایف آئی اے کے حوالے کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ تو ایف آئی اے نے مکمل تیاری کر لی ہے، جو ہی یہ تحریری فیصلہ ریلیز ہوگا باقاعدہ تو اس کے فوراً بعد ایف آئی اے اس کیس کو ٹیک اوور کر لے گا، اور پھر ایف آئی اے اسے اپنی عدالت میں لے جائے گا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ایف آئی اے کے بہاف پہ ہوگا، تو نیب اس سارے معاملے سے نکل جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس کو بھی عمران خان صاحب کے وکلاء چیلنج کر رہے ہیں، کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کے معاملے میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو نیب کی ترامیم تھی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جس کیس کو کیبنٹ کی طرف سے اپروول ہوگی جس معاملے کا، اس کو عدالت میں نہیں لایا جا سکے گا۔ تو اس کو کیونکہ کیبنٹ نے اپروو کیا تھا تو اس کی وجہ سے اب عمران خان صاحب کو یہ بھی ریلیف مل گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب ایک درخواست دائر کرنے والے ہیں عدالت کے اندر کہ جناب ان تمام کیسز کے ساتھ میری بیوی کا کوئی تعلق نہیں ہے، اب کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی نظر ثانی درخواست کا فیصلہ آ چکا ہے، تو لہٰذا بشرا بی بی جو ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ تو ایک تیسری پٹیشن جو ہے وہ بشرا بی بی کے حق میں اب آنے والی ہے، اور میرا خیال ہے شاید بشرا بی بی کو اس میں ریلیف بھی مل جائے۔ تو عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ ایک تو ایف آئی اے کے حوالے ہو رہے ہیں، دوسرا جو 190 ملین پاؤنڈ ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اب یہ چیلنج قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان بہت پریشان ہے، اور گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے اوپر کچھ نئے اینگلز لائے جائیں کہ جناب کیبنٹ سے جو اپروول تھی وہ غلط تھی اور یہ ہوئی نہیں پراپر، لہذا جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس لفافے کے اندر کیا ہے تو پھر عمران خان صاحب کو اس کی ریلیف نہیں ملنا چاہیے اس کا۔ اس کے ساتھ ساتھ نیب نے بہت تیاری کر لی ہے کہ وہ تمام کیسز ہے جس کی جو حدود ہیں وہ نیب سے باہر ہیں، وہ ساری کی ساری فائلیں جو ہے آج یا کل کے اندر ایف آئی اے کے حوالے کر دی جائیں گے۔ اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو سیاستدان ہیں ان کے کیسز صرف 100 سے لے کے 150 تک ہیں، باقی زیادہ تر جو کیسز ہیں جو نئی ترامیم میں آتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اور ساتھ ہی چیئرمین نیب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب کیونکہ فیصلہ آ چکا ہے تو فوری طور پہ ان تمام کیسز کو بند کیا جائے جن کو بند ہو جانا چاہیے تھا لیکن ٹائم پہ ان کو بند نہیں کیا گیا۔ تو نیب بہت زیادہ تیزی سے ایکٹیو ہو گیا۔ کل عمران خان صاحب نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کے نیب کے ڈپٹی جو ڈائریکٹر ہیں ان کو ایک دھمکی دی تھی، اور وہ دھمکی دینے سے پہلے عمران خان صاحب باقاعدہ کھڑے ہو کے وہ روسٹروں پہ آئے، اور وہاں پہ نیب کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں محسن ہارون صاحب وہاں پہ وہ کھڑے تھے۔ عمران خان صاحب ان کے پاس آئے اور انگلی کا اشارہ کر کے کہا کہ تم نے میری بیوی کے خلاف کیس بنایا اور تمہاری وجہ سے میری بیوی اس وقت جیل میں ہے، بس میں باہر آ جاؤں گا تو میں تمہیں دیکھ لوں گا اور اس کے بعد دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیوں۔ پھر وہ واپس گئے اپنی کرسی پہ بیٹھے، پھر وہاں سے اٹھ کے پھر واپس آئے اور کہا کہ تم اور تمہارے چیئرمین جو ہیں ان دونوں کو میں باہر نکل کے فوری طور پہ عدالتوں کے اندر گھسیٹوں گا۔ تو عمران خان صاحب شدید غصے میں تھے۔ اس غصے کو دیکھ کے سب لوگ پریشان ہو گئے کہ عمران خان صاحب کو کیا ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب میرا خیال ہے شاید اس سطح تک پہنچ گئے ہیں کہ جس کے بعد انسان انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب شدید انگزائٹی میں ہیں، اور اس انگزائٹی کا اظہار اب عدالت کے اندر بار بار ہو رہا ہے۔ کل انہوں نے جناب فیض حمید صاحب کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا، جناب باجوہ صاحب کے بارے میں بھی کچھ کہا، اور ساتھ ہی انہوں نے چیئرمین نیب کو دھمکی بھی دے دی، اور ساتھ محسن ہارون صاحب کو بھی دھمکی دے دی، اور پھر جو انعام ہے ایک جو وعدہ معاف گواہ بنا ہوا ہے سارے معاملے میں اس کو بھی عمران خان صاحب نے لتاڑ دیا، اسے کہا کہ فکر نہ کر تو مجھے باہر آنے دے۔ تو عمران خان صاحب اب باقاعدہ دھمکیوں پہ آ گئے۔ اب نیب کا میرا خیال ہے نیب کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اپنے
डिप्टी सुपरिटेंडेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता नैब, तो फिर मेरा ख्याल है इस इदारे का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जहाँ तक चेयरमैन नैब हैं, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा ख्याल ये है कि उनके नर्व्स बड़े तगड़े हैं, वो इन धमकियों में नहीं आएंगे। लेकिन जहाँ तक मोहसिन हारून साहब का ताल्लुक है तो वो खासे परेशान हैं मोहसिन हारून साहब। लेकिन मोहसिन हारून साहब को चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि इस किस्म के कामों में इस किस्म का मामला तो होता रहता है। तो अब चेयरमैन नैब के ऊपर है कि वो क्या इसका नोटिस लेते हैं। मेरा ख्याल है उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस लेना चाहिए और जज साहब के सामने जाके ये इजहार करना चाहिए कि आपका मुल्ज़म हमें धमकियां दे रहा है जिससे हमारी जान को खतरा है। और इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई स्ट्रेटजी भी अपना ली है। उन्होंने मोहसिन हारून को और चेयरमैन नैब को आड़े हाथों लेने का फैसला कर लिया है। आपको आज के बाद इन दोनों के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन होती हुई नजर आएगी और मोहसिन हारून की तस्वीरें तलाश की जा रही हैं और जो ही ये तस्वीरें मिलती हैं आप देखिएगा कि इनको टैग करके सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाई जाएगी कि ये वो शख्स है जिसकी वजह से इमरान खान और इनकी अहलिया दोनों जेल के अंदर हैं। तो इसका नाटका बंद कर दें या इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें या फिर ये फैसला करें कि जहां पे ये शख्स नजर आएगा इसके खिलाफ नारेबाजी की जाएगी और जिस दुकान पे जाएगा, जिस जगह ये जाएगा, इसको वहां पे दुकानदारों को सौदा नहीं देना चाहिए और फौरी तौर पर अपने शटर डाउन कर देनी चाहिए और उससे कहना चाहिए कि बाहर निकल जाओ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये फैसला है कि चेयरमैन नैब और उनके साथ साथ मोहसिन हारून और इनाम शाह जो ज़ाहिर वादा माफ गवाह हैं, इन सब के खिलाफ कैंपेन की जाए और पूरी पब्लिक को मोबिलाइज किया जाए कि इनके खिलाफ ठीक ठाक किस्म की कार्रवाई की जाए और बाकायदा सोसाइटी के अंदर हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करने में कामयाब हो जाती है तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या होगा और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें भी नाकाम हो जाती है तो फिर इसका मतलब है कि मक्कू ठप गया पार्टी का, फिर ये सारा तकिया गोल हो गया। बाकी सब कुछ क्या होगा ये मैं आपको आने वाले वीलाग में बताऊंगा। सरदस्त मुझे इजाज़त दीजिए, जल्दी मुलाकात होती है।